الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ 29ویں پارے کی سورۃ الجن اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ مکی سورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام ویسے تو سارے زمان و مکان کے پیغمبر ہیں، لیکن جو مکلف مخلوق ہے اللہ کی، مکلف مخلوق جس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس میں انسان اور جنات ہیں۔ آپ علیہ السلام کو انسانوں اور جنات دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسے انسان کا جسم ہے جنات کا بھی جسم ہے، جیسے انسان کی روح ہے ایسے جن کی بھی روح ہوتی ہے، جیسے انسان کو شعور حاصل ہے ایسے ہی جنات کو بھی شعور ہوتا ہے، جیسے انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے ایسے ہی جنات میں بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کا مکلف ہے ایسے ہی جنات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مکلف ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں نر اور مادہ ہیں، اسی طرح جنات میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں نسل کا ارتقاء ہوتا ہے، نسل آگے بڑھتی ہے، ایسے ہی جنات میں بھی نسل کا ارتقاء ہوتا ہے، نسل آگے بڑھتی ہے۔ یہ سب چیزیں تو انسانوں اور جنات میں مشترک ہیں۔ قیامت کے دن سوال بھی ہوگا، جیسے انسانوں سے ان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، ایسے ہی جنات سے بھی قیامت کے دن ان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ یہ چیزیں تو مشترک ہیں، کچھ چیزیں مختلف ہیں۔ انسان اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، اوجھل نہیں کر سکتا۔ جن انسان کو نظر نہیں آتا، اور دوسری بھی بہت سی مخلوقات سے جن اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے۔ انسانوں کی عمریں عام طور پر بہت محدود عمر ہوتی ہے، 60 سال، 70 سال، 100 سال، 120 سال، عام طور پر انسانوں کی عمر اتنی ہوتی ہے۔ لیکن جنات کی عمریں بہت لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ ایک تابعی ہیں حضرت عبداللہ بن سہل رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جن کو خانہ کعبہ کے پاس ایک عجیب و غریب جبے میں نماز ادا کرتے دیکھا۔ ایک عجیب و غریب جبہ اس نے پہن رکھا تھا، اس میں اسے خانہ کعبہ کے پاس نماز ادا کرتے دیکھا۔ جب اس جن نے میرے تعجب کو دیکھا، مجھے حیران ہوتے دیکھا، تو میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میرے اس جبے کو دیکھ کر تعجب کرتے ہو، اسی جبے میں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور اسی جبے میں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تقریباً 650 سال بعد 571 عیسوی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت کا 21 سال ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 571 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو اس جن نے کہا کہ میں نے اسی جبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی زیارت کی اور اسی جبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی۔ تو عمریں لمبی ہوتی ہیں اور چھپی ہوئی مخلوق ہے، جن کا لفظی معنی ہے نظر نہ آنے والی مخلوق، چھپی ہوئی مخلوق۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جنات آسمانوں کی خبریں چرا لیا کرتے تھے۔ سرکش جنات جنہیں کاہنوں نے قید کیا ہوتا تھا، وہ آسمانی خبریں چرا لیا کرتے تھے اور آ کے کاہنوں کو بتاتے تھے، کاہن پھر وہ خبریں انسانوں کو بتاتے تھے۔ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو جنات کو ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ جنات بڑے پریشان ہوئے، دنیا بھر کے جنات، کہ ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ اب ہمیں آسمانی خبریں معلوم نہیں ہوتی۔ انہوں نے تحقیق کے لیے مختلف وفود روانہ کیے کہ پتہ کیا جائے کہ کیا نیا واقعہ پیش آیا ہے کہ اب آسمانی خبروں تک ہماری رسائی بند کر دی گئی ہے۔ مختلف وفود پھیل گئے دنیا میں۔ جنات کا ایک وفد حجاز کی سرزمین میں آیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ تھے اور وہاں آپ فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات نے وہ تلاوت سنی اور بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ طائف کا سفر آپ حضرات جانتے ہیں، تفصیلی واقعہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دین کی دعوت کے لیے طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے ہر طرح کی اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ آپ بڑے بھاری اور غمگین دل کے ساتھ واپس تشریف لائے، فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان جنات نے اس تلاوت کو سنا اور قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر قرآن مجید کے بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پر فریفتہ ہوئے اور سچے دل سے ایمان لے آئے، اور پھر واپس اپنی قوم کے پاس جا کر ماجرا بیان کیا کہ ہم نے آج ایک ایسا کلام سنا ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت، حسن اسلوب، قوت تاثیر، شیریں بیانی، طرز موعظت اور علوم و مضامین کے اعتبار سے عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب کلام ہے۔ یہ معرفت ربانی اور رشد و فلاح کی طرف راہبری کرتا ہے اور طالب خیر کا ہاتھ پکڑ کر نیکی اور تقوی کی منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ اسے سنتے ہی بلا توقف ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایسا کلام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ جنات نے اعلان کیا، اور پھر اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کی سورۃ الجن میں بیان فرمایا۔ جنات کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاوت کو سننا، اس مبارک تلاوت کو سن کر ایمان قبول کرنا اور اس ایمان کی دعوت جا کر اپنی قوم کو دینا، اس کا ذکر یہاں سورۃ الجن میں تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ اور ایک لطف کی بات یہ ہے کہ جنات نے صرف جنات کو ہی اسلام کی دعوت نہیں دی، بہت سے جن مسلمان ہوئے، اب بھی مسلمان جن ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے جنات کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اپنی مشہور کتاب حیات الصحابہ جو 3 جلدوں میں ہے، اس میں ایسے چند واقعات نقل فرمائے ہیں کہ جنات نے صحابہ کرام کو، جنات نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اشعار سنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنائی۔ وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آواز تو آتی تھی، کہنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، ہاتف غیبی، ایسی آواز کہ جو آواز سنائی دے لیکن کہنے والا نظر نہ آئے۔ مختلف ویرانوں میں، مختلف جنگلوں میں ہم نے اس آواز کو سنا، جنات کی تلاوت کو سنا، اور اس نے ہمارے دل پہ ایسا اثر کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ تو جنات نے نہ صرف جنات کو اسلام کی دعوت دی، بلکہ تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی جنات کی دعوت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہمیں جنات کے تذکرے سے آگاہ کرتی ہے۔ اس میں جنات کے قرآن مجید کو سننے کا بھی بیان ہے اور اس پر ایمان لانے کا بھی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔